السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ورنن چل رہا تھا۔ اس زمانے میں جو جنگیں ہوئیں اور جو وجے پراپت ہوئیں، اس بارے میں لکھا ہے کہ یہ تاریخ ہے 13 ہجری سے 23 ہجری تک۔ حضرت عمر کا دور خلافت لگ بھگ 10.5 سال پر پھیلا ہوا تھا۔ اس دور میں ہونے والی وجیوں کا وسترت ورنن کرتے ہوئے علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے وجت چھیتروں کا کل احاطہ 22,51,030 مربع میل بنتا ہے۔ ان وجت چھیتروں میں یہ علاقے سمیلت ہیں: شام، مصر، ایران اور عراق، قزستان، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران، جس میں بلوچستان کا بھی کچھ بھاگ آتا ہے۔ اسلامی جنگوں اور وجیوں کا سلسلہ تو حضرت ابوبکر کے دور میں شروع ہو چکا تھا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں شام اور عراق میں اسلامی فوجیں جہاد میں ویست تھیں اور ایک سمے میں کئی ستھانوں پر جہاد جاری تھا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلا گیا اور حضرت عمر کے دور خلافت میں بھی اسی طرح جاری رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بات جو بہت اسپشٹ دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر اپنی پورن ویوستھا کے باوجود مانو پرتیک وجے کے سمے مسلمانوں کے لشکر میں اپستھت تھے۔ یدپی آپ نے اپنے دور خلافت میں کسی جنگ میں بھی باقاعدہ بھاگ نہیں لیا، پھر بھی آپ مسلمان کمانڈروں کو لشکر کے حوالے سے مدینہ سے سمست نردیش بھجواتے، یا جہاں بھی آپ موجود ہوتے وہاں ان سے سمپرک میں رہتے۔ بلکہ کچھ جنگوں کے حالات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا مسلمان سپہ سالاروں سے پتراچار پرتی دن کے آدھار پر جاری رہا، اور حضرت عمر نے مدینہ میں بیٹھ کر مسلمانوں کو اپنے لشکروں کو گٹھت کرنے کے نردیش دیے، اور ان کو ان چھیتروں کے بارے میں ایسے بتایا، اس پرکار کے نردیش دیے جیسے حضرت عمر کے سامنے ان چھیتروں کا نقشہ موجود تھا یا وہ علاقے حضرت عمر کے سامنے تھے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عمر کے بارے میں لکھا ہے، وقال عمر رضی اللہ عنہ انی لا اجاہز جیشی وانا فی الصلاۃ، کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے لشکر تیار کرتا ہوں اور میں نماز میں ہوتا ہوں، ارتھات آپ اتنے ادھک چنتت ہوتے تھے کہ نماز کے دوران میں بھی اسلامی فوجوں کی یوجنائیں بناتے اور پرانے کا کام جاری رہتا، اس دوران دعا بھی کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے کہ آپ کے نردیشوں کا پالن کرتے ہوئے مسلمان فوجوں نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وجے پراپت کی۔ سید میر محمود احمد صاحب نے بھی حضرت عمر کے دور خلافت کا ایک نبند لکھا تھا، اور اس سے بھی ہمارے نوٹس تیار کرنے والوں نے ریسرچ سیل نے سہایتا لی ہے، نوٹس لیے ہیں، لیکن پھر بھی یہ مول سروت سے بھی چیک کیے گئے ہیں، ٹھیک ہیں۔ اس بارے میں ارتھات ایران و عراق کی وجیوں کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے دور میں اہل فارس کے ساتھ جنگ جاری تھی کہ اس دوران حضرت ابوبکر بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے اسلامی فوجوں کو سندیش پراپت ہونے میں ولمب ہو رہا تھا۔ اس لیے حضرت مثنیٰ اسلامی فوج میں اپنے نائب نردھارت کر کے خود حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو جنگ کے حالات سے باخبر کریں اور ادھک سہایتا کی درخواست کریں۔ حضرت مثنیٰ مدینہ پہنچے اور حضرت ابوبکر کو گھٹناؤں کی سوچنا دی۔ اس پر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو بلایا اور یہ وصیت فرمائی کہ ہے عمر، میں جو کچھ کہتا ہوں اسے دھیان پورک سنو، پھر اس کا پالن کرنا۔ آج سوموار کا دن ہے، میں آشا کرتا ہوں کہ میں آج ہی فوت ہو جاؤں گا،
یہ حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں، یدی میں فوت ہو جاؤں تو شام ہونے سے پہلے لوگوں کو جہاد کے لیے پروستاہنہ دے کر مثنیٰ کے ساتھ بھیج دینا، اور یدی میری وفات رات تک ولمبت ہو جائے تو صبح سے پہلے مسلمانوں کو جمع کر کے مثنیٰ کے ساتھ کر دینا۔ میری موت کا کش چاہے کتنا ہی بڑا ہو، وہ تمہیں دھرم کے آدیشوں اور خدا تعالیٰ کے آدیشوں کے پالن سے کداپی نہ روکے۔ تم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سمے میں نے کیا کیا تھا، یدپی لوگوں کو اور مخلوق کو اس جیسی مصیبت کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ خدا کی قسم، یدی میں اس سمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش کے پالن میں تنک بھی ولم کرتا تو خدا ہم کو اپمانت کر دیتا، ہم کو سزا دیتا، اور مدینہ میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھتے۔ اتہ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت عمر نے مسند خلافت پر ستھاپت ہوتے ہی اس وصیت کی پالنا میں حضرت ابوبکر کی تدفین سے اگلے روز لوگوں کو جمع کیا۔ بیت خلافت کے لیے سمجھ دشاؤں سے آدمی آئے ہوئے تھے اور 3 دن تک ان کا تانتا بندھا رہا۔ حضرت عمر نے اس افسر کو بہمولیہ سمجھا اور جن سامانیہ میں جہاد کا اپدیش دیا، کیونکہ عرب قدیم سے ایران کے شاسن کے ویبھو اور زبردست فوجی طاقت سے بھیبھیت رہتے تھے، اور لوگوں کا عام طور پر خیال تھا کہ عراق حکومت فارس کا پرمکھ ستمبھ ہے اور وہ حضرت خالد کے بغیر وجت نہیں ہو سکتا، اس لیے سب خاموش رہے۔ حضرت عمر نے کئی دن تک اپدیش دیا لیکن کچھ پربھاؤ نہ ہوا۔ انتتہ چوتھے دن اس جوش سے تقریر کی کہ حاضرین کے دل دہل گئے اور لوگوں کی ایمانی تپش جوش میں آئی، اور حضرت ابو عبید بن مسعود ثقفی آگے بڑھے اور کہا انا لہذا، ارتھات میں اس کے لیے حاضر ہوں کا نعرہ مارا اور اس جہاد کے لیے اپنا نام پیش کیا۔ ان کے بعد حضرت سعد بن ربی اور سلید بن قیس سامنے آئے۔ ان لوگوں کا سامنے آنا تھا کہ ایمانی جوش مسلمانوں کے دلوں میں ستھاپت ہو گیا، اور وہ بڑے جوش و خروش سے بڑھ کر جہاد عراق کے لیے اپنا اپنا نام پیش کرنے لگے۔ اس سے پہلے عراقی فوجوں کی کمان حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی، پرنتو حضرت ابوبکر نے اپنے انتم سمے میں شامی جنگوں کی مہتو کو دیکھتے ہوئے ان کو شام جانے کا آدیش دیا تھا، اور اب عراق کی اسلامی فوج کی کمان حضرت مثنیٰ بن حارثہ کر رہے تھے۔ اس موقع پر جب حضرت عمر مسلمانوں کو عراق کی جنگوں کے لیے اپنا نام پیش کرنے کی دعوت دے رہے تھے، حضرت مثنیٰ بھی مدینہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ آپ نے بھی ایک اتساہ پورن بھاشن دیا اور کہا کہ لوگو، یہ جنگ بہت سخت اور کٹھور نہ سمجھو۔ ہم نے فارس والوں سے لڑائی کی اور ان پر وجے پراپت کی، اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہماری ہی وجے ہوگی۔ اب مدینہ اور اس کے آس پاس کے عراقی جنگوں میں سملت ہونے ہیتو مجاہدین کا لشکر تیار ہوا۔ یہ سارے بھاشن سننے کے بعد تبری اور بلادری نے اس لشکر کی سنکھیا 1000 بتائی ہے، اور کتاب اخبار الطوال کے لیکھک علامہ ابو حنیفہ دیناوری 5000 سنکھیا بتاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ لشکر کی مدینہ سے روانگی کے سمے سنکھیا 1000 تھی، پرنتو جنگ کے ستھان تک پہنچتے پہنچتے یہ سنکھیا 5000 تک جا پہنچی، کیونکہ بلادری اور ابو حنیفہ نے اسپشٹیکرن کیا ہے کہ امیر لشکر راستے میں جس عرب قبیلہ کے پاس سے گزرتے اسے لشکر میں سملت ہونے کا نمنترن دیتے۔ اب یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اس لشکر کا امیر کون ہو۔ حضرت عمر کی جوہر شناس نظر نے چاہے حضرت مثنیٰ تھے، لیکن جو نیا لشکر تیار ہوا تھا اس کا امیر کون ہو۔ حضرت عمر نے ابو عبید ثقفی کا چین کیا۔ کچھ لوگوں پر یہ بات اپریہ گزری کہ سابقون الاولون مہاجرین اور انصار کو چھوڑ کر جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کے پودے کو سینچا تھا، ایک ایسے ویکتی کو امیر بنا دیا ہے جو بعد میں آنے والا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ صحابہ کو یدی کوئی وششٹ ستھان پراپت ہے تو کیول اس لیے کہ وہ اسلام کی خدمت میں آگے آگے رہے اور دھرم کی اور سے سرکشا کے لیے بڑھ چڑھ کے دشمن سے مقابلہ کیا، پرنتو اب اس افسر پر پیچھے رہ کر انہوں نے اپنا یہ حق کھو دیا۔ اس لیے اس افسر پر جو ویکتی اسلام کی سرکشا کے لیے سب سے پہلے سامنے آیا وہی عمارت کا حقدار ہے۔ حضرت ابو عبید کے بعد سعد بن عبید اور سلید بن قیس نے عراقی جنگوں کے نمنترن کے افسر پر حضرت عمر کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ حضرت عمر نے ان دونوں سے سمبودت ہو کر فرمایا کہ یدی تم میری آواز پر لبیک کہنے میں پراتھمکتا دکھاتے تو قبول اسلام میں پراتھمکتا کے کارن میں تم ہی کو یہ کمان سونپتا۔ چاہے سلید بن قیس پر ابو عبید کو پراتھمکتا دینے کے بارے میں پہلی وجہ کے اترکت حضرت عمر نے اس بات کا بھی اظہار فرمایا تھا کہ اس کام کے لیے کسی دھیمے ویکتی کی ضرورت ہے جو دھیریہ اور سوچ وچار سے جنگ کا اپائے کرے، پرنتو سلید بن قیس فوجی پیش قدمی کے سلسلے میں بڑے جلد باز دکھائی دیتے ہیں۔ یدپی حضرت عمر نے پراتھمکتا کی سوبھاگیہ پراپتی پر ابو عبید کو یہ اہم کمان سونپی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابہ کی پچھلی سیواؤں اور پرانے انوبھووں کو بھی اندیکھا کر دینا اچت نہ سمجھا۔ اس لیے آپ نے حضرت ابو عبید ثقفی کو تاکید بھی کر دی تھی کہ وہ صحابہ کی رائے سے لابھانوت ہوں،
پربندھکیہ معاملوں میں ان کی رائے پر چلیں۔ یہ وبھن اتہاس کی پستکوں میں، تاریخ طبری میں یہ ساری گھٹنا ہے جس سے یہ لیا گیا ہے۔ 13 ہجری میں ایک جنگ ہوئی جو جنگ نمارک اور کسکر کہلاتی ہے۔ حضرت ابو عبید نے لشکر لے کر روانہ ہونے سے پہلے ہی حضرت مثنیٰ واپس عراق کے پرانے عرب کے شاسن کا پرمکھ ستمبھ تھا اور فرات کے مغرب میں اس تھان پر ستھت تھا جہاں بعد میں کوفہ آباد ہوا، وہاں چلے گئے اور بدستور اپنی فوج کی کمان سنبھال لی۔ لیکن جلد ہی ایسی پرستھتیاں اتپن ہو گئیں کہ حضرت مثنیٰ کو اپنی فوجوں کے ساتھ پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کا وورن یوں ہے کہ ایرانی دربار میں روسا اور عمرا کے پارسپرک مت بھیدوں سے ایرانی دربار رن بھومی بنا ہوا تھا۔ ایک نئے اور زبردست ویکتتو کا پرکٹن ہوا جو خراسان کے گورنر فرخزاد کے بیٹے رستم کا تھا۔ ایرانی دربار کی طرف سے رستم سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا گیا اور وہ سب اراکین سلطنت جو متبھیدوں اور بکھرنے سے دیش شکتی کمزور کرنے کا کارن بنے ہوئے تھے اب رستم کی اطاعت کا دم بھرنے لگے۔ رستم ایک بہادر اور صاحب تدبیر انسان تھا۔ اس نے شاسن کی باغ ڈور ہاتھ میں لیتے ہی مسلمانوں کے وجت چھیتروں میں اپنے کارندے بھجوا کر بغاوت کروا دی اور فرات سے لگنے والے ضلعوں میں مسلمانوں کے خلاف سخت جوش بھر دیا اور حضرت مثنیٰ کے مقابلے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ ان حالات کو دیکھ کر حضرت مثنیٰ نے کچھ پیچھے ہٹ جانا اچت سمجھا اور ہیرا کو چھوڑ کر غفان، کوفہ کے قریب ایک ستھان ہے، آ کر ٹھہر گئے۔ ادھر رستم برابر فوجی گتیودیوں میں ویست تھا۔ اس نے زبردست لشکر تیار کر کے دو بھن راستوں سے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیے۔ ایک لشکر جابان کے نیترتو میں تھا جو نمارک ستھان میں اترا۔ نمارک بھی عراق میں کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے، اور دوسرا لشکر نرسی کے نیترتو میں کسکر کی طرف روانہ کیا گیا۔ کسکر بغداد اور بصرہ کے مدھیہ دجلہ کے قریب پشچمی کنارے پر ایک شہر ہے جس کے چنھوں پر واسط کا شہر آباد ہے۔ حضرت مثنیٰ کو مدینہ سے آئے ہوئے ابھی ایک مہینہ ہی ہوا تھا کہ حضرت ابو عبید مجاہدین کا لشکر لیے ہوئے غفان میں ان سے آ ملے۔ غفان بھی کوفہ کے نکٹ ایک ستھان کا نام ہے، اور کچھ ہزار مسلمانوں کا یہ لشکر اس سمے جنگ کے ستھان پر پہنچا جب عراق میں سامانیہ پرستھتی مسلمانوں کے لیے شانتی میں نہ تھی اور وجت ضلع ایک ایک کر کے ان کے ہاتھوں سے نکل رہے تھے۔ حضرت ابو عبید نے غفان میں لشکر کو اکٹھے کرنے کے ادیش سے کچھ دن ٹھہرنے کے بعد نمارک کا رخ کیا۔ وہاں ایک زبردست ایرانی لشکر ایک بوڑھے تجربہ کار ایرانی سپہ سالار جابان کے نیترتو میں تمبو گاڑے ہوئے تھا۔ حضرت ابو عبید نے لشکر کا سنگٹھن کیا۔ رسالہ ارتھات سواروں کا دستہ حضرت مثنیٰ کے نیترتو میں دیا۔ میمنہ ارتھات سینا کے دائیں بھاگ کی کمان والد بن جدارہ کو دی اور میسرہ ارتھات بائیں اور کی سینا کا کمانڈر عمرو بن حیثم کو نردھارت کیا۔ ایرانی لشکر کے دونوں بازوؤں کی کمان جوشن دامہ اور مردان شاہ کر رہے تھے۔ یہ اسلامی ششٹاچار کا جو ادھارن اس جنگ میں پرستت ہوا، اس پر میر محمود احمد صاحب نے اپنی سمیکشا کی ہوئی ہے۔ اسلامی ششٹاچار کا ایک ادھارن جو ہمیں نظر آتا ہے، نمارک کے ستھان پر بھیشن یدھ ہوا اور ایرانی لشکر پراجت ہوا۔ ایرانی لشکر کا سپہ سالار جابان زندہ گرفتار کر لیا گیا، پرنتو مطر بن فضہ جنہوں نے جابان کو گرفتار کیا تھا اسے پہچانتے نہ تھے۔ جابان نے ان کی اگیانتا سے لابھ اٹھا کر ان کو فدیہ دیا اور رہائی پراپت کر لی۔ کچھ دیر بعد مسلمانوں نے دوبارہ جابان کو گرفتار کر لیا اور حضرت ابو عبید کے پاس لائے اور آپ کو بتایا کہ جابان کو ایرانی لشکر میں کیا پوزیشن حاصل ہے، پرنتو حضرت ابو عبید نے یہ برداشت نہ کیا کہ ایک ویکتی جس کو ایک مسلمان سپاہی ایک دفعہ فدیہ لے کر رہا کر چکا ہے دوبارہ قیدی بنا لیا جائے۔ لوگوں نے دوبارہ ضد کی کہ جابان کو تو گویا بادشاہ کی پوزیشن پراپت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو پھر بھی وچن بھنجن کرنے والا نہیں ہو سکتا، عطا رہا کر دیا گیا۔ اس گھٹنا سے اس ششٹاچار کے سدھانت پر پرکاش پڑتا ہے جو اسلامی فوجوں کی کاریہ پدھتی ہوتی تھی، اور معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح مسلمان زبردست جنگی لابھوں کو ارجت کرنے کے لیے بھی ششٹاچار کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر سکاتیہ کا یدھ ہے، یہ 13 ہجری میں ہوا۔ نمارک کے مارکا سے پراجت ہو کر ایرانی لشکر کسکر کی طرف بھاگا، جہاں ایرانی کمانڈر نرسی پہلے سے ایک بہت بڑا لشکر لیے ہوئے مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے تیار تھا۔ ابو عبید اس کے مقابلے کے لیے کسکر کی طرف بڑھے۔ نرسی جو کسکر میں ایرانی لشکر کا ایک سپہ سالار تھا، ایرانی شاسن کے کارندوں میں وشیشتا رکھتا تھا، اور وہ اور اس کے لشکر دونوں بازوؤں کے کمانڈر بندویہ اور تیرویہ ایران کے ساسانی بادشاہوں کے قریبی اور گہرے رشتہ داروں میں سے تھے۔ ایرانی دربار کو نمارک میں پراجے کی خبر پہنچ چکی تھی اور رستم نرسی کے لیے اور ادھک سہایتا
اور رستم نرسی کے لیے اور ادھک سہایک سینا کے بھجوانے کا بندوبست کر رہا تھا کہ حضرت ابو عبید نے اپنی فوج کے ستانانترن کو تیز کرتے ہوئے نرسی کے لشکر کو اس کی سہایک فوج کے آنے سے پہلے ہی کس کر کے نشیبی ارتھات نچلے ستھانوں میں پکڑ لیا، ارتھات اس پر حملہ کر دیا، اور سکاتیہ کے نام سے جو پرسدھ ستھان تھا، سکاتیہ کے میدان میں ایک بھیشن یدھ کے بعد اللہ تعالیٰ کی کرپا سے مسلمانوں کو وجے پراپت ہوئی۔ بڑے یدھ کے بعد حضرت ابو عبید نے کسکر کے آس پاس کے علاقے میں وبھن ستھانوں پر ایکتر ہوئے شتروؤں کے مقابلے کے لیے اسلامی دستہ بھی بھیجنا شروع کر دیا۔ پھر ورنن ہے جنگ باروسما، یہ بھی 13 ہجری کی ہے۔ باروسما کسکر اور سکاتیہ کے مدھیہ ایک ستھان تھا جہاں پر ایرانی جرنیل جالی نوس سے مقابلہ ہوا جو جابان کی مدد کے لیے آیا تھا۔ رستم نے نرسی کی مدد کے لیے ایک ایرانی کمانڈر کے نیترتو میں ایک لشکر کسکر کی طرف روانہ کیا تھا۔ ابو عبید کو اس کی سوچنا مل چکی تھی اور انہوں نے ہوشیاری سے کام لے کر جالی نوس کے لشکر کے آنے سے پہلے ہی نرسی کی فوجوں سے ٹکر لے لی اور اس کو پراجت کر دشمن کی فوجی طاقت کو صدمہ پہنچا دیا تھا۔ اب جالی نوس نے باروسما کے علاقے میں باکو سیاسا ستھان پر ڈیرا ڈالا۔ بصرہ اور کوفہ کے بیچ کی بستیوں کو ارض سواد کہا جاتا تھا اور باروسما اور باکو سیاسا ان بستیوں میں سے 2 بستیاں ہیں۔ ابو عبید باکو سیاسا پہنچے اور چھوٹی سی لڑائی کے بعد ایرانی فوجیں پراجت ہوئیں اور جالی نوس میدان سے بھاگ کھڑا ہوا اور ابو عبید نے وہاں ستھاپت ہو کر آس پاس کے چھیتروں کو پورنتا اپنے ادھیکار میں لیا۔ یہ اتہاسکار جو تبری ہیں ان کا بیان ہے۔ بلادری نے لکھا ہے کہ جالی نوس سے سندھی ہو گئی تھی، لیکن بعد کے اتہاسکاروں میں ابن خلدون اور ابن اسیر نے تبری کا سمرتھن کیا ہے۔ جنگ جسر کا کچھ ورنن کچھ سمے پورو ہو چکا ہے، بلکہ یہاں بھی یہ ضروری ہے ورنن کرتا ہوں۔ جنگ جسر بھی 13 ہجری میں ہوئی۔ دریائے فرات کے کنارے مسلمانوں اور ایرانیوں کے بیچ لڑی گئی تھی۔ مسلمانوں کی اور سے لشکر کے سپہ سالار حضرت ابو عبید سقفی تھے، جبکہ ایرانیوں کی اور سے بہمن جازویہ سپہ سالار تھا۔ مسلمان فوج کی سنکھیا 10,000 تھی، جبکہ ایرانیوں کی فوج میں 30,000 فوجی اور 300 ہاتھی تھے۔ دریائے فرات کے بیچ میں آنے کے کارن دونوں گروہ کچھ سمے تک لڑائی سے رکے رہے، یہاں تک کہ دونوں پکشوں کی پارسپرک سہمتی سے فرات پر جسر ارتھات ایک پل تیار کیا گیا۔ اسی پل کے کارن اس کو جنگ جسر کہا جاتا ہے۔ جب پل تیار ہو گیا تو بہمن جازویہ نے حضرت ابو عبید کو کہلا بھیجا کہ تم دریا پار کر کے ہماری اور آؤ گے یا ہمیں پار کرنے کی انومتی دو گے۔ حضرت ابو عبید کی رائے تھی کہ مسلمانوں کی فوج دریا پار کر کے ورودھی گروہ سے جنگ کرے، جبکہ لشکر کے سردار جن میں حضرت سلید بھی تھے ان کی رائے اس کے ورودھ تھی۔ لیکن حضرت ابو عبید نے دریائے فرات کو پار کر کے فارس کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ تھوڑی دیر تک لڑائی ایسی ہی چلتی رہی۔ کچھ دیر بعد بہمن جازویہ نے اپنی فوج کو بکھرتے دیکھا تو اس نے ہاتھیوں کو آگے بڑھانے کا آدیش دیا۔ ہاتھیوں کے آگے بڑھنے سے مسلمانوں کی پنکتیاں است ویست ہو گئیں۔ اسلامی لشکر ادھر ادھر ہٹنے لگا۔ حضرت ابو عبید نے مسلمانوں کو کہا کہ ہے اللہ کے بندو، ہاتھیوں پر حملہ کرو اور ان کی سونڈیں کاٹ ڈالو۔ حضرت ابو عبید یہ کہہ کر سوئم آگے بڑھے اور ایک ہاتھی پر حملہ کر کے اس کی سونڈ کاٹ ڈالی۔ باقی اسلامی لشکر نے بھی یہ دیکھ کر تیزی سے لڑائی شروع کر دی اور کئی ہاتھیوں کی سونڈیں اور پاؤں کاٹ کر ان کے سواروں کا وَدھ کر دیا۔ سنیوگ وش حضرت ابو عبید ایک ہاتھی کے سامنے آ گئے۔ آپ نے وار کر کے اس کی سونڈ کاٹ دی، پرنتو آپ اس ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ گئے اور دب کر شہید ہو گئے۔ تاریخ تبری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو عبید کی پتنی دوما نے جنگ سے پورو ایک سوپن دیکھا تھا کہ ایک ویکتی آسمان سے ایک برتن میں سورگ سے ایک پینے کا پانی لایا، جس کو حضرت ابو عبید اور جبر بن ابو عبید نے پیا ہے۔ اسی پرکار ان کے پریوار کے کچھ لوگوں نے بھی پیا ہے۔ دوما نے یہ سوپن اپنے پتی سے ورنن کیا۔ حضرت ابو عبید نے کہا کہ اس سوپن کا بھاوار شہادت ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبید نے لوگوں کو وصیت کی کہ یدی میں شہید ہو جاؤں تو جبر سپہ سالار ہوں گے، اور یدی وہ بھی شہید ہو جائیں تو امک امک ویکتی سپہ سالار ہوگا۔ عطا جس ویکتی نے سوپن میں اس برتن سے پانی پیا تھا ان کو حضرت ابو عبید نے کرمانوسار سپہ سالار نردھارت کر دیا، اور پھر فرمایا کہ یدی ابو القاسم بھی شہید ہو جائے تو پھر حضرت مثنیٰ تمہارے سپہ سالار ہوں گے۔ دوما کا یہ سوپن شبد شاہ پورا ہوا۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبید کے بعد کرمانوسار ورنن کیے گئے 6 ویکتی ایک ایک کر کے علم امارت ہاتھ میں لیتے چلے گئے اور شہید ہوتے چلے گئے۔ 8ویں ویکتی حضرت مثنیٰ تھے جنہوں نے اسلامی جھنڈا کو لے کر دوبارہ ایک جوش سے بھرے حملے کا ارادہ کیا، لیکن اسلامی لشکر کی پنکتیاں است ویست ہو گئی تھیں اور لوگوں نے نرنتر 7 امیروں کو شہید ہوتے دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیا تھا، جبکہ کچھ دریا میں کود گئے تھے۔ حضرت مثنیٰ اور آپ کے ساتھی مردانگی سے لڑتے رہے۔ انتتہ حضرت مثنیٰ زخمی ہو گئے اور آپ لڑتے ہوئے
دریائے فرات پار کر کے واپس آ گئے۔ اس گھٹنا میں مسلمانوں کی بہت ادھک ہانی ہوئی۔ مسلمانوں کے 4000 آدمی شہید ہوئے جبکہ ایرانیوں کے 6000 فوجی مارے گئے۔ یہ پراجے مسلمانوں کے لیے ادھک دیر تک کشٹ پورن پرینام اتپن کرنے کا کارن بنتی، پرنتو سوبھاگیہ یہ ہوا کہ ایسا پراکرتک اوسر اتپن ہو گیا کہ دشمن مسلمانوں کا پیچھا نہ کر سکا، کیونکہ خود ایرانی شاسن کے سدسیوں میں پارسپرک متبھید اتپن ہو جانے کے کارن بہمن جازویہ کو واپس جانا پڑا۔ ابن اسیر نے اس کا کارن یہ لکھا ہے کہ خود ایرانی دارالحکومت مدائن میں شاسن کے سدسیوں میں سے ایک سدسیہ نے رستم کے ورد بغاوت کر دی تھی۔ حضرت مسلم ماؤد نے بھی جنگ جسر کے بارے میں کچھ ورنن کیا ہے۔ سب سے بڑی اور ہولناک پراجے جو اسلام کو سمکشائی وہ جنگ جسر تھی۔ ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا زبردست لشکر گیا۔ ایرانی سپہ سالار نے دریا پار اپنے مورچے بنائے اور ان کا انتظار کیا۔ اسلامی لشکر نے جوش میں بڑھ کر ان پر حملہ کیا اور دھکیلتے ہوئے آگے نکل گئے، پرنتو یہ ایرانی کمانڈر کی چال تھی۔ اس نے ایک فوج بازو سے بھیج کر پل پر قبضہ کر لیا اور تازہ حملہ مسلمانوں پر کر دیا۔ مسلمان کارن وش پیچھے لوٹے، پرنتو دیکھا کہ پل پر دشمن کا قبضہ ہے۔ گھبرا کر دوسری اور ہوئے تو دشمن نے تیر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی بڑی سنکھیا دریا میں کودنے پر وش ہو گئی اور ہلاک بھی ہو گئی۔ مسلمانوں کا یہ نقصان ایسا بھیانک تھا کہ مدینہ تک اس سے ہل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ والوں کو ایکتر کیا اور فرمایا، اب مدینہ اور ایران کے بیچ کوئی روک باقی نہیں، مدینہ بالکل ننگا ہے اور سمبھو ہے کہ دشمن کچھ دنوں تک یہاں پہنچ جائے، اس لیے میں خود کمانڈر بن کر جانا چاہتا ہوں۔ باقی لوگوں نے تو اس رائے کو پسند کیا، پرنتو حضرت علی نے کہا کہ یدی خدا نخواستہ آپ کام آ گئے تو مسلمان تتر بتر ہو جائیں گے اور ان کی ویوستھا بالکل بکھر جائے گی، اس لیے کسی اور کو بھیجنا چاہیے، آپ سوئم تشریف نہ لے جائیں۔ اس پر حضرت عمر نے حضرت سعد کو جو شام میں رومیوں سے جنگ میں ویست تھے لکھا کہ تم جتنا لشکر بھیج سکتے ہو بھیج دو، کیونکہ اس سمے مدینہ بالکل ننگا ہو چکا ہے اور یدی دشمن کو تتکار روپ سے نہ روکا گیا تو وہ مدینہ پر قابض ہو جائے گا۔ یہ ورنن ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ آگے ورنن کروں گا۔ یہ تو اس جنگ کے بارے میں تھا، باقی جنگوں کا بھی اترکت وورن آگے آئے گا۔ اب میں اس سمے کچھ مرحومین کا بھی ورنن کرنا چاہوں گا جن کے جنازے بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اس میں سے پہلا ورنن ہے فتح عبدالسلام صاحب۔ ان کا پورا نام فتح عبدالسلام مبارک صاحب ہے۔ یہ مصر کے تھے۔ 75 سال کی عمر میں بیتے دنوں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے پتا نقشبندی طریقے کے انویائی تھے۔ انہوں نے اپنے ایک بچے کو دھارمک شکشا کے لیے سمرپت کرنے کا وچن لیا اور فتح صاحب کو اس کے لیے چینت کیا گیا۔ فتح صاحب نے 10 سال کی آیو میں حفظ قرآن پورن کر لیا۔ قرآن کریم سے پریم کے کارن فتح صاحب کے پتا نے بھی ان کے ساتھ ہی قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا اور پورا قرآن حفظ کیا۔ بعد میں خدا کی ایسی کرپا ہوئی کہ ان کے والد نے 88 ورش کی آیو میں بیعت بھی کر لی۔ قرآن حفظ کرنے کے بعد فتح صاحب نے الازہر کے انترگت ایک ہائی اسکول سے وشیش سفلتا کے ساتھ شکشا پورن کی، پھر قاہرہ یونیورسٹی سے انجینئرنگ میں ڈگری لی۔ شکشا پراپتی کے سمے ادھین میں اتینت روچی کے کارن اپنی جیب خرچ سے پیسہ بچا بچا کر پستکیں خریدتے اور ادھین کرتے۔ پھر مصر کی ایئر فورس میں افسر نردھارت ہوئے۔ فوج میں ان پر یہ آروپ لگا کہ آپ کچھ کرانتیکاری اسلامی تحریکوں کی گپت یوجناؤں میں سملت ہیں، یدپی آپ ان کے ورودھ تھے اور ان کے سدھار کے لیے پریاسرت تھے۔ عطا اس آروپ میں ایک عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد آپ کو بری کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ عراق چلے گئے، کچھ عرصہ وہاں بطور انجینئر کام کیا۔ 1991 عیسوی میں عراق میں جنگ کے سمے انہوں نے بڑا بھیانک سمے گزارا۔ جس چھیتر میں آپ رہتے تھے وہاں ایک رات میں 10 بم گرے۔ آپ اپنی فیملی کو لے کر دعاؤں میں ویست رہے اور اللہ تعالیٰ نے اچنبھت روپ سے ان کو سرکشت رکھا۔ پھر آپ اردن آ گئے اور معتزلی فرقہ کے ساتھ شامل ہو گئے اور پھر مصر آئے اور کچھ سیما تک اہل قرآن کی اور آکرشت تھے کہ جماعت سے پریچے ہوا۔ احمدیت میں آپ کو سمجھ کشٹوں کا نوارن ملا تو آپ نے بیعت کر لی۔ بیعت کی گھٹنا سوئم ورنن کرتے ہیں فتح صاحب کی۔ 1995 عیسوی میں مصر میں ابن خلدون نامک ایک شکشکیہ سکیندر میں لیکچرز ہوتے تھے۔ وہاں مجھے بھی کئی بار لیکچر دینے اور وبھن وشیوں پر پرشنوں کے اتر دینے کا سوبھاگیہ پراپت ہوا۔ 1998 عیسوی میں مکرم مصطفیٰ صابر صاحب نے اس کیندر میں میرا لیکچر سنا تو بہت پرشنسا کی اور اپنے گھر دعوت دی، جہاں مجھے 3 گھنٹے کی ایک ویڈیو کیسٹ دکھائی گئی جس میں مکرم حلمی شافی صاحب مرحوم نے دجال کے بارے میں احادیث میں ورنت باتوں کی ایک ایسی تعویل بیان کی جو مجھے بہت پسند آئی۔ فتح صاحب کہتے ہیں کہ میرے پوچھنے پر صابر صاحب مرحوم نے بتایا کہ یہ تفسیر جو ہے یہ قاتل دجال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہے۔ 1999 عیسوی میں مصطفیٰ صابر صاحب نے کہتے ہیں مجھے پستک اسلامی اصول کی فلسفی دی جس نے میرے اندر ایک عجیب کرانتی اتپن کر دی
اور میں نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں وسترت کھوج کرنے کا فیصلہ لیا۔ میں اپنی نجی کھوج سے اس پرینام پر پہنچا ہوا تھا کہ ناسخ و منسوخ کا عقیدہ غلط اور قرآن کی پوترتا کے ورودھ ہے۔ اسی پرکار دھرم میں آزادی کا میں سمرتھک تھا۔ احمدیت کے بارے میں تحقیق کرنے لگا تو دیکھا کہ احمدیت تو انہی باتوں کا پرچار کرتی ہے۔ پھر کچھ قرآنی آیتوں کے بارے میں سوال کرنے پر مصطفیٰ صابر صاحب نے مجھے 5 والیوم کمنٹری دی اور کہا کہ اس میں سب سوالوں کا جواب موجود ہے۔ میں نے دیکھا اس میں میرے سارے سوالوں کے جواب میرے ہی وچارانوسار اور میری اچھا کے انوسار موجود تھے۔ میں نے بہت سوچا، فتح صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بہت سوچا کہ خدا کی وحی کا جھوٹا دعویٰ کرنا تو بہت بڑا اتیاچار ہے، لیکن جو باتیں امام مہدی علیہ السلام لے کر آئے ہیں سب حق و ہدایت اور روحانی باتوں پر آدھارت ہیں۔ اکا دکا ارتھ تو کوئی نہ کوئی بیان کر دیتا ہے، لیکن اس قدر سچے ارتھ اور اتنی بڑی سنکھیا میں اس پوری صدی میں کسی بھی ویکتی کو اللہ تعالیٰ نے پردان نہیں کیے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس مہان وردان سے ایسے ویکتی کو نوازا ہے جو اتنا بڑا اتیاچار کرتے ہوئے خدا کی وحی کا دعویٰ کرتا ہے؟ انتتہ دعاؤں سے پڑھ کے سوچ کے 2001 میں مصطفیٰ صابر صاحب جب مصر تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ میں نے انہیں بتایا کہ میں امام مہدی علیہ السلام پر ایمان لے آیا ہوں۔ انہیں بھاوناؤں کی تیرتا کے کارن ایک پل کے لیے میری بات پر وشواس نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی پستکوں کا ادھین آرمبھ کیا اور ارتھ اور بھاوارتھوں کا ایک لہریں مارتا ہوا سمندر میرے سامنے ٹھاٹھے مارنے لگا۔ فتح صاحب کی جماعت کے لیے جو گیان روپی سوائیں ہیں، 2005 عیسوی میں حضرت مسلم موعود کی پستک حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انگریزی سے عربی میں انواد کیا، جس کا نام لائف آف محمد ہے۔ الحوار المباشر کے پروگراموں میں شامل ہوتے رہے اور بڑے جوشیلے انداز میں ترک پورن اور وسترت اتر دیتے تھے جنہیں لوگ بہت پسند کرتے تھے۔ ایک مصری عیسائی پادری نے قرآن کریم پر آروپوں پر آدھارت ایک سیریز چلائی جس کا شیرشک تھا حل القرآن کلام اللہ، ارتھات کیا قرآن خدا کا کلام ہے؟ اس کے اتر میں فتح صاحب نے 2006 عیسوی میں پروگراموں کی ایک سیریز ریکارڈ کرائی جس کا نام تھا انہو کلام اللہ، ارتھات ہاں نسندہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عربی قصیدوں کی ویاکھیاؤں پر آدھارت پروگرام روح القدس کیا، جس میں قصیدوں کی شابدک اور آرتھک چمتکار کو اتیانت سندر روپ سے اسپشٹ کیا۔ اس کے اترکت کئی پروگراموں میں اپستھت ہوتے رہے جن میں نبوات التحقیقہ ارتھات بھوشوانیاں جو پوری ہو گئیں، براہین احمدیہ کے آدھیاتمک گیان فی سماوات القرآن، تاریخ اسلام اور خاتم النبیین اتیادی سمیلت ہیں۔ اس کے اترکت آپ کی جماعتی سیوائیں بھی ہیں۔ ستھانیہ جماعت میں ایک دیر اودھی تک سیکریٹری تبریک کے طور پر خدمت کرتے رہے، اپنے آپ کو وقف کے لیے بھی پیش کیا، کئی سال تک بطور وقف زندگی جماعتی خدمات کرتے رہے، جماعتی سینٹر میں درس بھی دیا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے ابراہیم فتح صاحب کہتے تھے کہ ابا جان مرحوم سورہ فاتحہ کی روشنی میں سچی زندگی جینے والے انسان تھے۔ ان کی زندگی نعمت خلافت کے نور سے لابھانوت تھی۔ خلیفہ وقت کے لیے پریم اور سمان کی عجیب بھاونائیں رکھتے تھے۔ ان کے نکٹ سمست کٹھنائیوں کا نوارن اور سمست کٹھنائیوں کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے خلافت۔ لکھتے ہیں کہ پتا شری کتھنی اور کرنی میں پورن سچائی سے کام لینے میں پرسدھ تھے۔ ہر کام سے پہلے ہمیشہ دعا اور خدا کے سمکش گڑ گڑاتے تھے۔ یدی ان سے کوئی کہتا کہ مجھے نصیحت کریں تو اسے کہتے کہ دعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے سدمارگ مانگو۔ خلیفہ وقت کو دعا کے لیے لکھو۔ آپ گوڑ گیان اور وسترت جانکاری رکھتے تھے۔ ادھین بہت پھیلا ہوا تھا۔ پرتیک گیان کی پستکیں پڑھتے اور نئے چنتن اور نوین کھوجوں کو سمجھنے کے پریاس میں لگے رہتے۔ ادھین پراپتی اور گیان کو باریک دھارمک معاملوں کو سمجھنے اور سمجھانے میں وے کرتے۔ درس و تدریس میں ان کی شیلی اتیانت سندر تھی اور اس بیچ کبھی کبھی ویانگ بھی کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پستکوں کو ہمیشہ پڑھتے رہتے اور ان سے آدھیاتمک گیان کے موتی نکال کر انہیں اپنے پرتی دن کے جیون میں پتھ پر درشک بناتے۔ جمعہ کے دن اپنے لیکچر میں اور MTA کے پروگراموں میں یہ آدھیاتمک گیان ورنن کرتے تھے۔ دھرم کے لیے سیوا بھاو بہت تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ اسپتال میں جب بیمار تھے داخل تھے، سانس میں کٹھنائی کے باوجود نرسوں کو احمدیت کی تبلیغ کرتے رہے۔ جن اچ ششٹاچاروں کی لوگوں کو نصیحت کرتے گھر میں ان پر عمل کر کے دکھاتے۔ کشٹ اور آرام میں سچائی اور تقویٰ سے چمٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی انہیں بہت تڑپ تھی۔ اکثر کہتے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اس دنیا میں آخرت کے لیے عمل کرنا ہی حقیقی نجات ہے۔ اکثر خدا تعالیٰ سے ملنے کے لیے روچی کی باتیں کرتے تھے۔ آخری دنوں میں ان کے بیٹے کہتے ہیں جب مجھے پریشان دیکھتے تو کہتے کہ میرے پاس بیٹھ کر سورہ فاتحہ اور درود شریف بار بار پڑھو، کیونکہ بیماری سے شفا خدا تعالیٰ کے آدیش سے ہوتی ہے اور اسی کو دوا کا بھی گیان ہے۔ ڈاکٹر اس کے آدیش کے بنا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہے۔ یہی بیٹے لکھتے ہیں کہ میری ماتا ورنن کرتی ہیں
کہ میرے پتی ہمیشہ جماعت کی خدمت کو ہر دوسرے کام پر پراتھمکتا دیتے تھے، زیادہ سمے گھر سے باہر تبلیغ میں گزارتے تھے۔ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ بھی ہمارے بچوں کی چمتکارک روپ سے سرکشا کرتا تھا۔ ڈاکٹر حاتم حلمی شافی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی اور استاد مکرم فتیح عبدالسلام صاحب واستو میں ایسے لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا سے کیا ہوا عہد پورا کر دیا۔ بیعت سے وفات تک کے عرصے میں ڈاکٹر حاتم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک عجیب انسان پایا۔ آپ کو خدا تعالیٰ اور اس کی صفات اور توحید کی محبت کا نشہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سے عاشق تھے، سورۃ فاتحہ کے عشق میں فنا تھے۔ اپنے قیمتی درسوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر سورۃ فاتحہ کے آسمانوں میں پرواز کرتے نظر آتے تھے۔ حسین المصری صاحب اردن لکھتے ہیں فتیح صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور قادیان کے پریمی تھے۔ خلافت پر آپ کو دृڑھ ایمان تھا، بہت گیانی ویکتی تھے۔ پھر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ قادیان کے جلسہ 2018 عیسوی میں وہ اکٹھے سمیلت ہوئے۔ کہتے ہیں جب میں قادیان پہنچا تو مجھے سرائے وسیم میں ٹھہرایا گیا۔ وہاں فتیح صاحب مجھ سے بڑے پریم پوروک ملے۔ جلسے کی کارروائی کے بعد رات کو میرے ساتھ براہین احمدیہ کی باتیں شروع کر دیتے۔ آپ کو قادیان سے پریم تھا۔ قادیان کے بارے میں کہتے کہ یہ ہمارے پیارے کی بستی ہے، پیارے کی پیاری بستی ہے۔ ہم نے مل کر قادیان کے پوتر ستھانوں کو دیکھا اور کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ فتیح صاحب کو ہر ستھان اور اس کی ایتہاسک وورن کا گیان تھا۔ جس دن انہوں نے قادیان سے واپس جانا تھا، ہم نماز فجر کے بعد بیت الذکر اور بیت الدعا میں گئے۔ وہاں آپ کی اتنت ونے شیلتا دیکھ کر میں بھی سہن نہ کر سکا۔ وہاں سے فارغ ہو کر جب باہر نکلے اور بہشتی مقبرہ والے چوک کے نکٹ پہنچے تو حیران و پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے پوچھنے پر روتے جاتے تھے اور سسکیاں لیتے جاتے تھے، اور پھر زمین پر سجدے میں گر گئے۔ پھر اٹھے اور آسمان کی اور ہاتھ اٹھا کر کانپتی آواز سے کہا کہ ہے خدا، تجھے پتہ ہے کہ اپنے پیارے کی ہمسائیگی میں رہنا مجھے کتنا پریہ ہے۔ ہے خدا، تجھے گیان ہے کہ میں آج کی رات یہیں گزارنا چاہوں گا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہمارے جانے کا سمے ہو جانا ہے، کیونکہ ان کو سوچنا دی گئی تھی کہ آج ان کی واپسی ہے۔ اس دن جس دن یہ واقعہ ہوا، تو ہر چیز پر سامرتھوان ہے، ہر کام تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے آدیش سے ہی سب کچھ ہوتا ہے اور قانون قائم ہیں اور بدلتے ہیں۔ میری یاترا استھگت کر دے تاکہ کچھ گھنٹے اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ اور پھر بہرحال ہوا یہ کہ گاڑی آئی، اور اس دن کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ ان کی سیٹیں ہیں، فتیح صاحب کا سامان اس میں رکھ دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سرائے وسیم میں فتیح صاحب کی آواز گونجی کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ میرے رحیم رب نے میری دعا سن لی اور میری یاترا استھگت کر دی۔ وہ خدا تعالیٰ کی حمد و شکر میں ویست تھے۔ تو کہتے ہیں میں نیچے اترا تو انہوں نے بڑے زور سے مجھے گلے سے لگا کر کہا کہ آپ نے دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے مسیح موعود علیہ السلام کی برکت سے ہماری دعائیں قبول کیں، اور کس طرح وہ قبول فرماتا ہے۔ پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہیں دیکھ کر میں بھی اشکبار ہو گیا۔ بتانے لگے کہ پربندکوں کو غلطی لگی تھی کہ میری فلائٹ آج ہے، وہ آج نہیں تھی، ابھی تو اگلے دن تھی یا کسی اور دن تھی۔ ان کو اپنی وفات کا بھی یہ کہتے ہیں پتہ چل گیا تھا، جس کا اظہار انہوں نے حسین صاحب سے کیا، اور MTA کے لیے جو پروگرام وہ بنا رہے تھے اس کے لیے نردیش بھی دیے کہ کس پرکار اب بنانا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک الہام ہوا تھا، یدعون لک ابدال الشام و عباد اللہ من عرب، ارتھات تیرے لیے ابدال شام سے دعا کرتے ہیں اور بندے خدا کے عرب میں سے دعا کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ خدا جانے یہ کیا معاملہ ہے اور کب اور کیوں کر اس کا پرکٹن ہو، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن بہرحال ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں جہاں بھی عرب جماعتیں ثابت ہوں رہی ہیں ان میں بھی، اور اس مثال سے جو بھی میں نے دی ہے فتیح صاحب کی، یہ سامنے آتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ عربوں میں سے نشٹھاوان اتپن کر رہا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر درود و سلام بھی بھیجتے ہیں اور محبت اور پیار اور عشق کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اس بات کی گواہی دیتے ہوئے حاتم صاحب بھی لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی پستکوں اور کویتاؤں سے فتیح صاحب کا پریم ورنن سے پرے ہے۔ خلافت سے مرحوم کی محبت اور اطاعت اور احترام ان کے ہر قول و فعل سے جھلکتا ہے اور ہر ایک کو نظر آتا تھا۔ دृढ़ وشواس تھا کہ خلافت خدا تعالیٰ کا مہان وردان ہے، اور اس کے ملنے پر حمد و شکر کے گیت گاتے تھے۔ وہ اس حبل اللہ کو بڑی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے اور اطاعت خلافت میں فنا تھے۔ یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے کہ ایسا پیار اور محبت ملاقات کے سمے ان کی آنکھوں میں اور ہر حرکت سے نظر آتا تھا اور جھلکتا تھا، جو آسمانے پیمانے کا تھا، اور ساتھ بے شمار ادب اور احترام بھی تھا۔ بڑے گیان وردھک وشے لے کر آتے تھے۔ یدی ان کی کسی بات یا دلیل مجھے سمجھ نہیں آئی، یدی میں نے رد کر دیا یا اور ادھک کھوج کے لیے کہا تو کھلے دل سے اسے سویکار کیا، مانو کہ خلافت کے فدائی اور سلطان نصیر تھے۔
اسامہ عبدالعظیم صاحب لکھتے ہیں کہ فتح عبدالسلام صاحب بہت بڑے ودوان تھے، عمر میں بھی بڑے ہونے کے باوجود بہت ونمر ویکتی تھے۔ ہم میں سے سب سے چھوٹے کے ساتھ بھی بڑے ادب سے پیش آتے اور اس کا مشورہ قبول کرتے تھے۔ اتینت اچ ساہسی تھے، یدی کسی سے کوئی زیادتی ہو جاتی تو سب کے سامنے بڑی ونمرتا کے ساتھ اس سے چھما مانگتے اور اس کا سر چومتے۔ مرحوم کو اسلام سے بہت محبت تھی اور احمدی نوجوانوں کو جماعت کے ایسے خادم اور سپاہی بنانا چاہتے تھے جن میں گیان بھی ہو اور آدھیاتمکتا بھی۔ رات دیر تک ہمیں نصیحت کرتے اور جماعتی ذمہ داریوں کی اور دھیان دلاتے۔ کہتے ہیں کہ بہت سہنشیل تھے، یدی کوئی آپ سے اکھڑپن سے بات کرتا تو بھی اس کا اتر سختی سے نہ دیتے تھے۔ میرے گیان میں بھی ہے کچھ لوگوں نے ان کو سخت تکلیف بھی پہنچائی، ان سے سخت رویہ اختیار کیا، لیکن یدی وقتی طور پر کسی وجہ سے ان کے منہ سے کوئی سخت لفظ نکل بھی گیا پتی صاحب کے منہ سے تو پھر معافی بھی مانگی، اور کئی بار مجھے بھی لکھ دیتے تھے کہ میں نے اس شخص سے امک بات کی ہے اور اسے معافی بھی مانگ لی ہے۔ تو یہ حوصلہ کم لوگوں میں ہی ہوتا ہے۔ تمیم صاحب لکھتے ہیں کہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اسلام میں کوئی کام خلافت کے بنا درست نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ وبھن وچاروں کی اور آکرشت کرنا نہیں، بلکہ ہمیں خلیفہ کی ضرورت ہے جو متبھیدوں کا فیصلہ کرتا ہے اور خدائی مارگ درشن کے نتیجہ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مرحوم ہمیشہ ہر اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے جسے خلیفہ وقت قبول نہیں کرتے تھے۔ جب بھی حضور کہتے ہیں آپ سے مل کر آتے، ایک عجیب خوشی سے بھرے ہوئے نظر آتے اور بڑے سمان پوروک اور محبت سے ملاقات اور اس میں ہونے والی باتوں کا ورنن کرتے۔ فلسطین سے ایک خاتون ہیں سما صاحبہ، کہتی ہیں میں نے سوپن میں دیکھا جو حقیقت لگتا تھا کہ میں اور میری بہن سحر بیٹھی ہیں، اور اس نے مجھے کہا کہ اسے کسی نے بتایا ہے کہ ایک فرشتہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے آدمیوں کو گھیرے ہوئے تھا۔ جب فتح صاحب آئے تو فرشتے نے فتح صاحب سے کہا کہ تم چمیلی کا سب سے خوبصورت پھول ہو۔ اس پر میں اپنی بہن کو کہتی ہوں کہ فتح صاحب کتنے پاک و صاف ہیں۔ طاہر ندیم صاحب عربی ڈیسک کے ہیں، لکھتے ہیں کہ ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ باوجود ایک بڑے عالم ہونے کے وہ شخص عاجزی کا پتلا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے ایسا لگاؤ اور عشق تھا کہ براہین احمدیہ کو انہوں نے نہ جانے کتنی بار پڑھا اور اس کے نئے نئے ارتھ نکال کر پیش کرتے رہتے تھے۔ اس پر انہوں نے کئی پروگرامز بھی ریکارڈ کروائے۔ جلسہ کی بھی رونق تھے، ہم جانتے ہیں سارے۔ بڑی زوردار آواز تھی اور آخری دن بڑے زوردار نعرے بھی لگایا کرتے تھے۔ ایک جوش ہوتا تھا ان کے نعروں میں بھی اور لگتا تھا دل سے آواز پھوٹ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کے پد چنھوں پر چلنے کا سامرتھیہ پردان کرے اور ان کی دعائیں جو ہیں بچوں کے لیے وہ بھی قبول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اگلا ورنن ہے مکرمہ رضیہ بیگم صاحبہ جو خلیل مبشر احمد صاحب سابق مبلغ انچارج کینیڈا اور امیر مشنری انچارج سابق امیر مشنری انچارج سیرا لیون کی پتنی تھیں، یہ بھی بیتے دنوں وفات پا گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خلیل صاحب لکھتے ہیں کہ میری پتنی رضیہ بیگم میدان تبلیغ کی دیر اودھی کے دوران اپنے وقف زندگی پتی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر صبر، جوش اور ولولے کے ساتھ خدمت سلسلہ کی توفیق پاتی رہیں۔ افریقہ میں وشیش روپ سے آپ کو بھرپور انداز میں مہمان نوازی اور خدمت کی توفیق ملتی رہی۔ کبھی بیجا مطالبہ نہیں کیا اور ہر حال میں صبر و شکر کے ساتھ وقف زندگی پتی کے ساتھ مل کر خدمت دین کی توفیق پائی۔ مرحومہ عبادات میں باقاعدہ تھیں، صدقہ اور مالی قربانی میں ہاردک روچی اور جوش کے ساتھ حصہ لیتیں۔ وفات سے پہلے سمست چندوں کی ادائیگی کو مکمل کیا۔ مرحومہ موسیہ تھیں، پریوار میں ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں، باقی آگے ان کی نسلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اگلا ورنن ہے محترمہ سائرہ سلطانہ صاحبہ اہلیہ ڈاکٹر سلطان مبشر صاحب۔ ان کی بھی گزشتہ دنوں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو بھی اللہ کے فضل سے لجنہ پاکستان میں وبھن شعبوں میں خدمت کی توفیق ملی اور خدمت خلق کے شعبے میں خاص طور پر خدمت کی توفیق زیادہ ملی۔ ان کے پتی ڈاکٹر سلطان مبشر صاحب لکھتے ہیں کہ جماعت اور خلافت کی وفادار تھیں، اس بات پر بہت خوش تھیں کہ ہمارا گھر مسجد مبارک کے قریب ہے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو اس سمے ان کی ساس صاحبہ تو وفات پا چکی تھیں۔ ان کے سسر مولانا دوست محمد شاہد صاحب حیات تھے۔ ان کی ہمیشہ بیٹیوں کی طرح خدمت کی اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا۔ ان کے پاس وبھن دیشوں سے آنے والے مہمان جو دن کے کسی بھی حصہ میں آتے تھے، ان کی مہمان نوازی بھرپور طریقے سے کرتی تھیں۔ ایک وقف زندگی کی بہو ہونے کا انہوں نے حق ادا کر دیا۔ اتیانت درجہ غریب پرور تھیں اور اس معاملے میں ان کا ہاتھ بہت کھلا تھا، یہاں تک کہ کبھی مقروض بھی ہو جایا کرتی تھیں۔ کبھی کبھی بعض اوقات اپنا زیور بھی بیچا، لیکن غریبوں کی ہر لحاظ سے مدد کی۔ چندوں میں باقاعدگی رکھتی تھیں، موسیہ تھیں، زیور بیچ کے بھی انہوں نے اپنے کچھ چندے ادا کیے۔
بعض تحریکات میں زیور دیا، نہ صرف اپنا بلکہ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے چندہ ضرور دیتی تھیں۔ بہت صفائی کا خیال رکھنے والی تھیں، دعاگو تھیں، صوم و صلات کی پابند تھیں، تہجد گزار تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ان کے بچے 2 بیٹے ہیں، ان کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، ان بچوں کو بھی اور ڈاکٹر صاحب کو بھی۔ اگلا ورنن ہے مکرمہ غصون الماز وانی صاحبہ، سیریا کی ہیں، جو ترکی میں تھیں آج کل۔ ان کی بھی گزشتہ دنوں میں 39 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیمار تھی لمبے عرصہ سے۔ اللہ کے فضل سے موسیہ بھی تھیں مرحومہ۔ ترکی کے صدر جماعت اور مربی سلسلہ صادق بٹ صاحب لکھتے ہیں کہ 2015 عیسوی میں سیریا سے ہجرت کر کے ترکی آئی تھیں۔ 2016 عیسوی میں ان کا تقرر بطور صدر لجنہ سکدرون ہوا اور تادم آخر بطور صدر لجنہ خدمت بجا لاتی رہیں۔ کافی عرصہ سے بیمار تھیں اور بیڈ پر تھیں، پھر بھی اس بیماری کی حالت میں بھی ہر سمے خدمت دین میں مصروف رہتی۔ انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف فارمز پر تبلیغ کرتی رہتی تھیں، نیز سیرین احمدی خواتین کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ بڑی دل عزیز تھیں، سچی ہمدرد اور سب کی خیر خواہ تھیں، اور خواتین نے بھی بعضوں نے مجھے لکھا ہے اور بہت ان کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے۔ ان سب کے جیسا کہ میں نے کہا، نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر